السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو معذرت ہے، نیٹ ورک کی کمی کی وجہ سے بار بار پریشانی آ جا رہی ہے اور آپ کو دقت ہی ہوگی، مجھے اس کا احساس ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو خود ہے۔ احباب، ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو کامیابی نہیں چاہتا ہو۔ آپ دنیا کے کسی بھی فرد سے اگر پوچھ لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور پریشانی سے دور ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں اسے کامیابی ملے، وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کی زندگی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں تو وہ مسائل دور ہو جائیں، اور یہ جذبہ یا یہ جو احساس ہے یہ بہت فطری بھی ہے۔ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی بھی چاہیے کہ وہ کامیاب ہو، اور اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی پریشانی دور ہو۔ ہم مسلمان جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے پریشانی کے دور ہونے کا اور کامیابی کے حصول کا ذریعہ اللہ پاک نے کیا رکھا ہے، یا واقعتاً ایک سمجھدار انسان کے لیے کامیابی کیا ہو سکتی ہے، اس بارے میں میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہی کامیاب ہے۔ گویا اسلامی زندگی کے اعتبار سے، اسلامی نقطۂ نظر کے حساب سے کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اب جنت میں انسان کیسے داخل ہو، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک سورۃ المومنین کی جو شروعات کی ہے، شروعاتی آیات میں اللہ پاک نے چند صفات بیان کی ہیں ایمان والوں کی جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ان مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے جنہیں کامیابی ملنی ہے، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس شروعات کے اندر، اللہ پاک نے اس سورت کے آغاز کے اندر کامیاب ہونے والوں کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنی نماز میں خشیت برتتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بتایا کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ جو عہد و پیمان کرتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے بتلایا کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پہ محافظت برتتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہونے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے کئی صفات بیان کی کامیاب ہونے والے مومن کی، لیکن شروعات کی تو نماز سے، اور جب بتلایا کہ وہ کامیابی، جب بتلائی اللہ پاک نے فائنل کامیابی رزلٹ دکھلایا بھی، تو اس کا اختتام بھی نماز پر کیا۔ گویا کہ یہ صلاۃ انسانی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں کامیابی کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور نقطۂ انجام بھی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع کیا اللہ پاک نے، کئی صفات بیان کی اور پھر بتلایا کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں،
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں پہ پابندی برتنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں۔ کس چیز کی وراثت؟ جنت الفردوس کی وراثت۔ گویا کامیابی جو اللہ پاک نے پہلے بتلائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہی کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے اس کامیابی کا بنیادی ذریعہ بتلایا کیا؟ کہ یہ صلاۃ ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو صلاۃ ہے، یہ جو نماز ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے اس عظیم تحفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں زمین پر چل رہے تھے۔ اللہ پاک نے معراج میں بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جنت کی سیر کرائی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور اس موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ صلاۃ دراصل کامیابی کا زینہ، دراصل کامیابی ہے، یہ مسائل کا حل ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پریشانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی چیز پریشان کرتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی بڑا گمبھیر مسئلہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف تیزی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال آپ راحت پہنچائیے، یہ پریشانی سے نجات ہے، یہ مسئلے کا حلیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور نماز سے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اس پہ غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فاکثروا من الدعاء، تو اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العبد حینما یصلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ آپ اپنے رب سے کانا پھوسی کرتے ہیں، اپنے راز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے جا رہے ہیں، اپنے مسائل اللہ کے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سنتا ہے اور آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسئلے حل کرتا ہے، اور اس مسئلے کے حل کرانے کا ایک بڑا ذریعہ اللہ پاک نے نماز کی شکل میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ نور، یہ نماز روشنی ہے، یہ نور ہے، اور دنیا میں کسی انسان کو اس نور کی ضرورت نہیں ہے، اس روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے جس کو یہ نہیں چاہیے؟ تو میرے بھائیو، اگر پریشانی میں گھرے ہیں اور پریشانی سے نجات پانا ہے تو یاد رکھیے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے کہ جب اس کو پکارا جائے تو پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو سنتا اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ کون مجبوروں کو سنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ پاک سنتا ہے، اور وہ اللہ پاک آپ کو اتنا بڑا ذریعہ دیتا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیتا ہے، نور سے نوازتا ہے آپ کو، ساری ظلمتیں چھٹ جائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے، اللہ پاک سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر اللہ سے کچھ سننا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اور اگر اللہ کو کچھ سنانا ہو، اپنی باتیں اللہ سے رب کے پاس رکھنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ہوا تحفہ ہے، ہم مسلمانوں کی کامیابی کا زینہ ہے، ذریعہ ہے، اور ہمیں اسی لیے اس کو بہت سمجھداری سے لینا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نیندوں سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ خیر من النوم ہے۔ یہ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور یہ دنیا بہت مختصر ہے، آج نہ کل اس کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ مزرعۃ الاخرہ ہے، یہی آخرت کی کھیتی ہے، یہی کامیابی ہے کہ آپ حاصل کر لیجئے نماز پڑھ کے، ورنہ میرے بھائیوں بہت تیزی سے یہ دن گزر جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو کامیاب ہونے کا موقع دیا ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ دیا ہے، اس لیے کامیابی کے اس موقع کو ضائع مت جانے دیجیے۔
اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ سے جب آپ لو لگاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، آپ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ میری حمد بیان کرتا ہے. حمدنی ربی، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتوں میں آپ کا ذکر کرتا ہے. لیکن جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے دی گئی اس کامیابی کو لینا نہیں چاہتے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تحفے سے اعراض برتتے ہیں، اللہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اس سے بات کیجیے اور آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ کامیاب ہو جاؤ اور آپ اس کا نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ پاک کو اس صلاۃ کی عظمت بہت ہے، جہاں اس کی اہمیت بہت ہے، جہاں یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے، جنت میں لے جانے کا عظیم ترین ذریعہ ہے، وہیں اگر آپ اس سے اعراض برتتے ہیں تو اللہ پاک کے جلال کو غصہ آتا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اس کے بعد ناخلف لوگ آئے، انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، نمازوں کو ضائع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان فرق کرنے والی یہ چیز ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی نعمت کو ٹھکرائیں گے تو اللہ پاک کا آپ سے ناراض ہونا بہت فطری بات ہے. اللہ پاک کو یقینی طور پہ غصہ آنا چاہیے. تب تو یہ سوچنے والی بات ہوگی، ہم کہیں کہ آپ بھائی آئیے ہم آپ کو یہ کامیابی دیتے ہیں، آئیے آپ کی یہ پریشانی دور کر دیتے ہیں، اور آپ جان رہے ہیں کہ ہم ہی آپ کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، ہم ہی آپ کو کامیابی دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ نہیں آ رہے ہیں، تو یہ تکبر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالمقابل اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اسی لیے بے نمازی جو اس طرح کا متکبر انسان ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بھی ہو، اس کے دل میں ایمان بھی ہو، یہ دو چیزیں آپس میں مل نہیں سکتی. ایمان والا ہوگا تو اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، پریشانی آئے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، نماز قائم کرے گا، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ مسلمان ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی کامیابی کیا ہے. میرے بھائیوں، اسی میں دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اسی میں اخروی کامیابی بھی ہے. اور آپ یقین جان لیجئے، اور بقیہ جتنی کامیابیوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں، آپ کی نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ کی فکر و نظر کا چھوٹا پن ہو سکتا ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نے آخرت کی اس عظیم کامیابی کو ضائع کر دیا تو آپ سے بڑا بیوقوف، آپ سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا لاہو و لہو و لعب ہے، متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. دنیاوی اور اخروی ہر دو کامیابی کے لیے اللہ کی طرف لوٹیے. نماز کو اپنے لیے مسئلہ مت سمجھیے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوا تحفہ ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، یہ عظیم ذریعہ نجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے ذریعہ نجات سمجھنے ہی کی توفیق دے. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ پاک کی منشا دیکھیے، وہ چاہتا ہے کہ مختلف مواقع سے جب پریشانیاں انسان کو لاحق ہو رہی ہوں تو وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، نماز قائم کرے. بارش نہیں ہو رہی ہے، صلاۃ استسقاء کا اہتمام کیجیے. کوئی مسئلہ درپیش آیا، 2 رکعت نماز ادا کیجیے، صلاۃ استخارہ پڑھیے. کہیں سفر پہ نکلنا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لیجیے. آپ میدان جنگ میں ہیں، دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود نماز کا وقت ہو گیا ہوا ہے تو آپ نماز کو ضائع مت کیجیے. ایک گروپ آگے لڑائی کرتا رہے اور دوسرا گروپ نماز کو قائم کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے ہی میں ہے، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک ہونے ہی میں ہے. اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ذریعے کے مطابق خوش کر لے. اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو اللہ پاک نے اس کے لیے جو جنت بنائی ہے، اپنے آپ کو اس جنت کا مستحق بنا لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو تحفہ اللہ پاک نے عطا کیا اس تحفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ جو عظیم نعمت دی ہے، اس عظیم نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اس مسئلے کے حل کو حل سمجھنے کی توفیق دے اور اسی طرح لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں سچا پکا نماز پہ مواظبت برتنے والا بنا دے، نمازی بنا دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ والسلام علیکم